بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلوات پڑھیں محمد وعلى پروردگار عالم کا شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی ہے کہ ہم اس وقت زمین پر بیٹھ کر وہی ذکر کر رہے ہیں جو ذکر اللہ آسمانوں پر کر رہا ہے۔ وہ ایسا ذکر کہ جو اللہ کرے، جس کو اللہ انجام دے، وہ ذکر احسن ہوتا ہے۔ سب سے بہترین ذکر وہی ہے کہ جس کا ذاکر اللہ ہو، اور اللہ ہر کسی کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس کا ذکر کرے۔ پہلے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ میرے لبوں پر جس کا ذکر ہے وہ ذکر کے قابل ہے، اور اس ذکر کے قابل ہے کہ جس ذکر کا ذکر میری زبان سے ادا ہو۔ تو پہلے تو یہ معرفت ہونی چاہیے کہ اللہ کی زبان کیا ہے، اور جیسا کہ میں ابھی عرض کر دیتا ہوں کہ ہمارے پاس قرآن ہے، اللہ کی کتاب، اور اس قرآن کو کتاب اللہ بھی کہا جاتا ہے اور کلام اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کا کلام اور اللہ کی کتاب، اور اس کے کئی نام ہیں، لیکن یہ دو نام ایسے ہیں کہ جو بڑے مشہور ہیں۔ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب اگر اس لفظ کی گہرائی میں جائیں کہ کتاب بھی ہے اور کلام بھی ہے، تو یہ بات
یقیناً سامنے آتی ہے کہ جب کتاب ہے تو کتاب کتابت کے بغیر نہیں. کتابت کہتے ہیں لکھنے کو، تو جب کتاب ہے تو کتابت بھی ہے، اور جب کتابت ہے تو کوئی قلم بھی ہوگا، اور جب کوئی قلم ہے تو کسی ہاتھ میں وہ قلم بھی ہوگا. جب قلم ہے تو کسی ہاتھ میں وہ قلم بھی ہوگا. دوسری طرف اس کا نام ہے کلام، کلام الہی. کلام کے لیے کوئی متکلم ہونا چاہیے، اور اگر کوئی کلام کرے تو اس کے لیے زبان کا ہونا ضروری ہے. تو ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ وہ ہاتھ کون سا ہے جس نے قرآن کو کتاب بنایا، اور وہ زبان کون سی ہے جس نے قرآن کو کلام بنا دیا. یہ کتاب اللہ بھی ہے، یہ کلام اللہ بھی ہے، اور اسی کلام اللہ کے ذریعے جب اللہ بات کرتا ہے تو کسی کو کلیم اللہ قرار دے دیتا کہ ہم نے اس سے بات کی ہے، ہم نے اس سے کلام کیا ہے. تو اب اگر جناب موسیٰ سے پوچھا جاتا اس عہد میں کہ یہ جو اللہ آپ سے کلام کرتا ہے کوہ طور پر، آپ سے باتیں کرتا ہے اور بار بار آپ کو بلاتا، اور اسی کوہ طور پر اللہ نے آپ پر الواح توریت نازل کی ہیں اور وہیں آپ سے باتیں کرتا ہے، تو آپ کلیم اللہ ہو گئے. یعنی اللہ جس سے کلام کر رہا ہے وہ کلیم اللہ ہو گیا. تو اب اگر جناب موسیٰ سے اس وقت پوچھا جاتا تو یقیناً آپ تک پہنچ جائے گی بات کہ جناب موسیٰ سے سوال ہوتا کہ اللہ کا لہجہ کیا ہے جس لہجے میں وہ آپ سے بات کرتا ہے. تو اب اس وقت کسی کی یہ جرأت نہیں تھی، یا کسی کا اتنا علم نہیں تھا بنی اسرائیل میں، یا کسی کو اتنا خیال نہیں تھا، یا کسی کو اللہ کی اتنی معرفت نہیں تھی کہ وہ جناب موسیٰ سے پوچھتا کہ اللہ نے آپ سے جو کلام کیا ہے کوہ طور پر وہ کس زبان سے کیا ہے، کس لہجے میں کیا ہے. کسی نے سوال کیا ہی نہیں، تو جناب موسیٰ نے جواب بھی نہیں دیا. لیکن عجیب بات ہوئی کہ پیغمبر جب معراج سے واپس آئے تو لوگوں نے پوچھا کیا اللہ سے بات ہوئی؟ کہا ہوئی. تو کہا کس لہجے میں کلام کیا؟ لوگوں نے پوچھا اللہ نے آپ سے کس لہجے میں کلام کیا؟ تو پیغمبر نے کہہ دیا وہ لہجہ جو مجھے پسند تھا، اللہ نے میری پسندیدگی کی خاطر وہی لہجہ اختیار کیا. تو لوگوں نے کہا اب آپ بتا دیجئے آپ کو کس کا لہجہ پسند ہے؟ تو پیغمبر نے کہا میرے بھائی علی ابن ابی طالب. اللہ نے لہجہ علی میں کلام کیا. یہ پیغمبر نے آگے بات کہی کہ اللہ نے لہجہ علی میں کلام کیا. اب اس لیے لہجہ علی میں کلام کیا کہ اللہ خود علی، اس کا ایک نام ہے علی، تو اللہ نے علی کے لہجے میں کلام کیا. اس میں نہ کوئی شرک ہے نہ بدعت ہے. اگر کسی کو علی ابن ابی طالب سے اعتراض ہے تو وہ کم از کم یہ تو مان لے کہ اللہ تو علی ہے. تو اب یہ ہمیں کہنے دو کہ اللہ نے اپنے ہی لہجے میں کلام کیا، اور اللہ کے اپنے لہجے کو لہجہ علی کہا جاتا ہے. اگر یہ جملہ آپ تک پہنچ گیا تو اللہ نے اسی لہجے میں کلام کیا جناب موسیٰ سے اور ختمی مرتبت سے. تو اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ کائنات میں اگر کوئی بعد خدا سب سے بڑا ہے تو وہ ہمارا نبی ہے، اور اس نبی کے آغاز کے متعلق کوئی بتا نہیں سکتا کہ وہ آغاز کب سے ہے. اس لیے کہ میں گفتگو شروع کر رہا ہوں کہ کیسے پتا چلے کہ نبی کا آغاز کب سے ہے. یہ لفظ آئے گا کب، تو پھر ہمیں
یہ طے کرنا پڑے گا کہ کب کا مطلب ہے کس وقت، کس وقت، کب کا مطلب ہے کس وقت۔ لیکن ہمیں نبی نے بتایا کہ ہم لا زمان و لا مکان ہیں، یعنی جس وقت پیغمبر کے نور کی خلقت ہوئی اس وقت وقت نہیں تھا، اس وقت وقت نہیں تھا۔ اب یہ تو آپ بچپن سے سن رہے ہیں کہ اس وقت کی بات ہے کہ جب وقت بھی نہیں تھا۔ تو جس عالم میں وقت نہ ہو اسے عالم لا زمان کہا جاتا ہے۔ جہاں وقت کی قید نہ ہو، جو عالم وقت سے بڑھ گیا ہو یا وقت سے پرے ہو، اسے لا زمان کہا جاتا ہے۔ اور اللہ لا مکان بھی ہے اور لا زمان بھی ہے۔ بہت عجیب بات کہنے جا رہا ہوں، اور آپ ماشاءاللہ سب ذہین بیٹھے ہیں تو مجھے اندازہ ہے کہ میرا جملہ سمجھا جائے گا کہ جس مقام پر یا جس ماحول میں، کہہ رہا ہوں اللہ کے لیے لفظ استعمال نہیں ہوتے لیکن زبان اتنی سی ہے تو انہی معنوں میں ہمیں اللہ کی طرف بات کرنا پڑے گی۔ یعنی اس وقت جس عالم میں بھی اللہ تھا وہ عالم لا زمان تھا اور لا مکان تھا، اور اسی عالم میں اس نے پیغمبر کو اپنے نور سے ظہور بخشا۔ تو اب پیغمبر بھی لا زمان ہے، یہ سلامت رہے۔ ابھی تو آپ کو ساتھ لے کے چلنا ہو، اس لیے کہ جملہ آپ کے حوالے کرنا ہے، لیکن میں ایسے ہی جملہ حوالے نہیں کرتا جب تک پہلے اس کا ایک ماحول نہ بنا لیا جائے، ایک اس کا محاذ نہ بنا لیا جائے، اور اس کا میمنہ ہو، میسرہ ہو، قلب سجا لا دیا جائے، اس کے بعد جملہ آپ کے حوالے ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے جملہ محفوظ کیا، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ تو جس وقت اللہ پیغمبر سے محض گفتگو ہے وہ عالم لا زمان، وہاں زمانے کا اطلاق نہیں ہوتا، وہاں وقت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ کاش کہ میں یہ بات آپ کو سمجھا سکوں۔ اور اس عالم میں مکان بھی نہیں، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ وہاں تھا جب پیغمبر سے بات کر رہا تھا۔ اللہ کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ وہاں تھا۔ جب کہہ دیا وہاں تھا تو اس کا مطلب ہے یہاں نہیں تھا۔ کسی جگہ اس کو مخصوص کر دیا تو وہ اللہ نہیں رہے گا، اس لیے کہ اللہ لا زمان و لا مکان ہے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی آپ تک کہ اللہ لا زمان و لا مکان۔ اب میں بڑی دقیق گفتگو آپ کے حوالے کر رہا ہوں لیکن بڑے آسان الفاظ میں، اور میرے بچے بھی سمجھ جائیں کہ بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اللہ اس پہلی منزل پر جب اس نے نور مصطفیٰ کو تخلیق کیا، ظہور دیا یا صدور کی منزل پر لایا، وہ لا زمان وہ لا مکان۔ اللہ لا مکان کے عالم میں، اللہ لا زمانیت کے عالم میں، اسی عالم میں مخلوق اول، اسی عالم میں مصطفیٰ۔ تو مصطفیٰ بھی اس وقت لا زمان و لا مکان تھے، اس وقت مصطفیٰ بھی لا زمان و لا مکان تھے۔ اب اسی مصطفیٰ نے ہمیں بتایا کہ اللہ کسی ایک عالم سے دوسرے عالم میں نہیں آتا، ایک عالم سے دوسرے عالم میں نہیں آتا۔ اگر ایک عالم سے دوسرے عالم میں آ جائے تو اس کو کہتے ہیں تغیر، یعنی اس میں تبدیلی آ گئی، یعنی اس میں انقلاب آ گیا، منقلب ہو گیا، یعنی جیسا تھا اب تک ویسا ہی ہے، جہاں تھا اب تک وہی ہے، جہاں تھا اب تک وہی ہے۔ اب پیغمبر کے، اب یہ سب چیزیں یاد رکھیے گا، یہ آگے آپ کے کام آئیں گے۔ اب پیغمبر کے نور کو صدور کی منزل پر لایا، پیغمبر کے نور کو ظہور کی منزل پر لایا، جہاں نہ زمانہ ہے نہ مکان۔ اب جو کچھ بھی خلق ہوگا وہ پیغمبر کے بعد خلق ہوگا۔ کوئی ہے ساتھ دینے والا؟ لے کے بڑھو اس گفتگو کو آگے، مشکل تو نہیں ہو رہی، سلامت رہے۔ اب جو کچھ بھی خلق ہوگا، ابھی زمانہ نہیں ہے، ابھی مکان بھی نہیں ہے، اور کائنات میں جتنی اشیاء ہیں وہ نہ زمانے کے بغیر قائم رہ سکتی ہیں نہ مکان کے بغیر قائم رہ سکتی ہیں۔ جتنی اشیاء ہیں ہر شے کو زمان کی بھی ضرورت ہے اور مکان کی بھی ضرورت ہے۔ کوئی شے نہ زمانے کے بغیر رہ سکتی ہے نہ مکان کے بغیر قائم رہ سکتی ہے، زندہ رہ سکتی ہے۔ اب جو بھی خلق ہوگا وہ پیغمبر کے بعد خلق ہوگا۔
سب سے اول مخلوق ہے مصطفیٰ، سب سے اول مخلوق ہے مصطفیٰ۔ اب جو شے بھی خلق ہوگی مصطفیٰ کے بعد خلق ہوگی، مصطفیٰ کے بعد خلق ہوگی۔ تو یہ تو سب کو معلوم ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے کہ خلا بھی مصطفیٰ کے بعد، خلا بھی مخلوق ہے وہ بھی مصطفیٰ کے بعد، فضا بھی مخلوق ہے وہ بھی مصطفیٰ کے بعد، ہوا بھی مخلوق ہے وہ بھی مصطفیٰ کے بعد، لوح بھی مخلوق ہے وہ بھی مصطفیٰ کے بعد، قلم بھی مخلوق ہے وہ بھی مصطفیٰ کے بعد، عرش بھی مخلوق ہے وہ بھی مصطفیٰ کے بعد، کرسی بھی مخلوق ہے وہ بھی مصطفیٰ کے بعد، زمینیں بھی مخلوق ہیں وہ بھی مصطفیٰ کے بعد، مٹی بھی مخلوق ہے وہ بھی مصطفیٰ کے بعد، آسمان بھی مخلوق ہے وہ بھی مصطفیٰ کے بعد، آدم بھی مخلوق ہے وہ بھی مصطفیٰ کے بعد۔ نوح بھی مخلوق وہ بھی مصطفیٰ کے بعد، ابراہیم بھی مخلوق وہ بھی مصطفیٰ کے بعد، موسیٰ بھی مخلوق وہ بھی مصطفیٰ کے بعد، عیسیٰ بھی مخلوق وہ بھی مصطفیٰ کے بعد، شریعتیں، طریقتیں، یہ سب کچھ مصطفیٰ کے بعد، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سمتیں، یہ اشارے کے لائق اشیاء، یہ سب مصطفیٰ کے بعد، یہ سب مصطفیٰ کے بعد، یہ سب مصطفیٰ کے بعد۔ جب ہر چیز مصطفیٰ کے بعد ہے، زمین، آسمان، لوح، قلم، عرش، کرسی، جنت، سرادقات، حجابات، زمان، مکان، انبیاء، فرشتے، ملائکہ، یہ سب مصطفیٰ کے بعد ہے، تو یہ سب مصطفیٰ جیسے نہیں ہو سکتے۔ پہلی منزل تو یہی آ گئی کہ یہ مصطفیٰ جیسے نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی کہے کہ ہو سکتا ہے مصطفیٰ جیسے ہو جائے تو اس کو ماننا پڑے گا کہ مصطفیٰ سے پہلے ہے اللہ، تو کیا ہم نعوذ باللہ مصطفیٰ کو اللہ جیسا کہیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا، مصطفیٰ اللہ جیسے نہیں، اس لیے کہ مصطفیٰ نور خدا سے بنے، تو جب نور خدا سے بنے تو خدا جیسے نہیں۔ اب یہ اشیاء جو مصطفیٰ کے بعد بنی یا مصطفیٰ جیسی نہیں، یعنی آدم بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں مصطفیٰ جیسا، مصطفیٰ مجھ جیسا، کوئی ہے تو سمجھ آئے؟ حضرت ابراہیم بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں مصطفیٰ جیسا، مصطفیٰ مجھ جیسا، ہے کہ نہیں؟ نہیں کہہ سکتے، نہیں کہہ سکتے، کوئی نبی نہیں کہہ سکتا، کوئی ملک نہیں کہہ سکتا، کوئی فرشتہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مصطفیٰ جیسا اور مصطفیٰ مجھ جیسا۔ ابھی آگے بڑھے گی بات، تو اب ہر چیز ہے مصطفیٰ کے بعد، اور جو بھی مصطفیٰ کے بعد ہے وہ مصطفیٰ جیسا نہیں، اور ان چیزوں کا اطلاق ذات مصطفیٰ پر بھی نہیں ہوگا۔ جس نے میری بات سمجھی اس کو میرا سلام ہے، آپ رک گئے تو میں بھی رکتا ہوں۔ زمانہ مصطفیٰ کے بعد، زمان مصطفیٰ کے بعد، مکان مصطفیٰ کے بعد، جسے آپ اپنی زبان میں ٹائم اینڈ اسپیس کہتے ہیں، اسپیس یعنی مکان اور ٹائم یعنی زمان، جسے آپ ٹائم اینڈ اسپیس کہتے ہیں۔ مشکل تو نہیں ہو گئی؟ تو یہ زمان و مکان سب مصطفیٰ کے بعد، اور جب زمان و مکان نور مصطفیٰ کے بعد ہیں تو مصطفیٰ پر نہ مکان کا اطلاق ہوگا نہ زمان کا اطلاق ہوگا، یعنی مصطفیٰ زمانے سے بھی اوپر ہیں، مکان سے بھی اوپر ہیں۔ یہ سب جملے یاد رکھنے۔ مصطفیٰ پر نہ زمان کا اطلاق ہے نہ مکان کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذات الہی نے مصطفیٰ کو خلق ہی لا زمانیت و لا مکانیت میں کیا، یعنی ابھی زمان بھی نہیں ہے، مکان بھی نہیں ہے۔ اب جب اشیاء خلق ہوں گی تو ان کے لیے زمانہ چاہیے اور ان کے لیے ہیبیٹیٹ چاہیے جسے آپ مکان کہتے ہیں، ماحول چاہیے جسے آپ مکان کہتے ہیں۔ تو جو لا زمان اور لا مکان ہو اس کو نہ زمانے کی ضرورت ہے نہ کسی مکان کی ضرورت ہے۔ کہاں کہاں لے جا سکتا ہوں ابھی آپ کو موڑ کے، لیکن مجھے اپنے ہی مقام پر رہنا، نہ اسے زمان کی ضرورت اور نہ مکان کی ضرورت۔ تو مصطفیٰ اپنی اصل حقیقی حیثیت میں خدا سے چونکہ لا زمان اور لا مکان میں خطاب کر چکے، تو مصطفیٰ بھی زمانے سے پہلے اور مکان سے پہلے۔ بات آ گئی؟ اب صرف یہی نہیں کہ عرش مخلوق ہے، کرسی مخلوق ہے، یہ ساری چیزیں مخلوق ہے، صرف یہی نہیں کہ عرش مخلوق، کرسی مخلوق، ملائکہ بھی مخلوق،
اور انبیاء بھی مخلوق، یہ سب مخلوق. اب ایک چیز عجیب ہے کہ جو اللہ کی مخلوق ہے، میں نے کہہ دیا جو کچھ بھی مصطفیٰ کے بعد ہے وہ مصطفیٰ جیسا نہیں. ٹھیک ہے، بات یہاں تک پہنچ گئی. جو بھی مصطفیٰ کے بعد ہے وہ مصطفیٰ جیسا نہیں، اور جو بھی مصطفیٰ کے بعد ہے ان چیزوں کا اطلاق ذات مصطفیٰ پر نہیں ہوتا. مصطفیٰ ان چیزوں کے مجبور نہیں ہے. اطلاق کو میں اور ہلکا کر دوں کہ ان چیزوں کا مجبور نہیں ہے ذات مصطفیٰ. ان چیزوں کی مجبور نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے مصطفیٰ کو ان چیزوں کی. اب ایک اور چیز ہے، جن دو صفات کے دائرے میں کائنات کی ہر شے، دو صفات کے دائرے میں کائنات کی ہر شے. یہ آپ قالین پر بیٹھے یہ بھی شے ہے، جو کپڑے پہنے یہ بھی شے ہے، ہم خود بھی شے ہیں. یہ عمارت یہ شے ہے، اور یہ جہاں جہاں مٹی کے ذرات ہیں سب شے ہے. زمین بھی شے ہے، ساتوں آسمان بھی شے ہے، پرندے، حیوانات، وحوش، طیور سب شے ہے. سمندر یہ بھی شے، دریا یہ بھی شے، تالاب یہ بھی شے، انبیاء یہ بھی شے، اور جتنے ملائکہ سب شے. اور جتنی اشیاء ہیں یہ ساری کی ساری اشیاء موت اور زندگی کے دائرے میں. سلامت ہے. اس بات پہ آپ بولے، میں آپ کو داد دے رہا ہوں. یہ تو ہر کوئی اس بات پہ بولتا نہیں. آپ نے بتایا کہ آپ سمجھ گئے نکتہ کیا. کائنات کی ہر شے یا تو زندہ ہے یا مردہ ہے، یعنی ہر شے پر موت کا بھی اطلاق ہوتا ہے اور زندگی کا بھی اطلاق ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہہ دیا کل من علیہا فان، جو کچھ بھی ہے وہ فنا ہو جائے گا. یعنی ہر چیز جو زندہ ہے اسے موت آنا، کوئی چیز بھی باقی نہیں رہے گی. یعنی ہر شے موت اور حیات کے دائرے میں. بات پہنچ گئی. اب اللہ کہتا اللہ کہتا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ کہتا ہے کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے موت کو بھی خلق کیا اور جس نے حیات کو بھی خلق کیا. تو موت بھی مخلوق ہے اور حیات بھی مخلوق ہے، اور مصطفیٰ موت سے بھی پہلے اور حیات سے بھی پہلے. مصطفیٰ موت سے بھی پہلے اور حیات سے بھی پہلے، اس لیے کہ موت بھی خلق ہوئی ہے اور حیات بھی خلق ہوئی ہے، زمان بھی خلق ہوا ہے، مکان بھی خلق ہوا ہے، ٹائم اینڈ اسپیس بھی مخلوق ہے، اور زندگی اور موت بھی مخلوق ہے. تو جب یہ ساری چیزیں بعد ذات مصطفیٰ ہیں تو جہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کو ٹائم اینڈ اسپیس کی ضرورت نہیں، وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ مصطفیٰ پر موت کا بھی اطلاق نہیں ہوتا، زندگی کا بھی اطلاق نہیں. جنہوں نے میرا ساتھ دیا میں ان کو دعا دے رہا ہوں، جو اب تک چپ ہیں میں ان کو سمجھاؤں گا. یعنی زندگی اور موت بعد مصطفیٰ ہے. تو مصطفیٰ پر نہ موت اثر کرے گی اور نہ حیات. یعنی مصطفیٰ کی بظاہر موت نہیں، اور مصطفیٰ کی ظاہری حیات ہماری طرح کی نہیں. ابھی میں نے کچھ کہا نہیں ہے، ابھی تو میں سمجھا رہا ہوں، ابھی تو میں پورا اگرام بنا رہا ہوں اور اب جملہ دینے والا ہوں. مصطفیٰ کے بعد ہے زمانہ، مصطفیٰ کے بعد ہے مکان، مصطفیٰ کے بعد ہے زندگی، مصطفیٰ کے بعد ہے موت. یعنی ان ساری چیزوں کا اطلاق اثر ذات مصطفیٰ پر نہیں ہوتا. ان ساری چیزوں کا اثر ذات مصطفیٰ پر نہیں ہوتا. یعنی مصطفیٰ ہماری طرح کی زندگی نہیں رکھتے اور مصطفیٰ ہماری طرح کی موت نہیں رکھتے. اب پوچھو نا اس کی دلیل کیا؟ اب پوچھا جائے اس کی دلیل کیا ہے؟ آرام سے کہہ دوں یا بہت غصے میں کہوں؟ چلیے آرام سے کہہ دیتا ہوں. اس کی دلیل یہ ہے کہ مصطفیٰ کو تو ابھی آپ بسط احترام ایک طرف ذات مصطفیٰ کو رکھیے. زندگی اور موت کا خالق ہے اللہ، تو اللہ پر بھی زندگی کا اطلاق نہیں ہوتا، موت کا اطلاق نہیں ہوتا. کہاں بیٹھے آپ بھائی؟ اب پھر سمجھاتا ہوں. کسی نے معصوم سے پوچھا، اور دیکھیے توحید کے جتنے مشکل مسائل ہیں 1400 برس کی تاریخ میں بتا رہا ہوں، یہ سارے کے سارے مشکل مسائل باب ہائے مدینۃ العلم سے کیے گئے. جتنے بھی مدینۃ العلم کے ابواب تھے 14 12 ان سے سوال کیا گیا کہ توحید کے متعلق یہی جواب صحیح دے سکتے. اس لیے کہ انہوں نے کسی سے سن کے نہیں بتایا کہ اللہ کیسا ہے، کسی سے
سے پڑھ کے نہیں بتایا. اور جو ہے نا, انہوں نے کسی دنیاوی استاد سے پڑھ کے نہیں بتایا کہ وہ کیسا ہے, اس نے خود بتایا. اس لیے ضروری تھا کہ مصطفیٰ کسی سے نہ پڑھے, اور جاہل جو ہیں وہ مصطفیٰ کو ان پڑھ کہتے ہیں. ہر کسی کو دوسرا اپنے جیسا لگ رہا ہوتا ہے. جاہل ہوتا ہے وہ مصطفیٰ کو امی یعنی ان پڑھ کہتا ہے. اور ہم چونکہ باب مدینۃ العلم والے ہیں تو ہم نے ہمیشہ مصطفیٰ کو عالم علم لدنی کہا ہے. اس کے پاس جو ہوتا ہے وہی دیتا ہے سامنے والے کو. آپ کے پاس جہل ہے, آپ جہل دے رہے ہیں. ہمارے پاس ایمان ہے, اس لیے ہم ہر کلمہ گو کو مسلمان کہتے ہیں. آپ کے پاس کفر ہے, آپ سب کو کافر کہے چلے جائیں. اس کے پاس جو ہوتا ہے وہی دیتا ہے. تو اب مصطفیٰ پر نہ زندگی کا اطلاق نہ موت کا اطلاق. جیسے اللہ معصوم سے پوچھا گیا, مولا یہ ارشاد فرمائیے اللہ زندہ ہے, اور اس زندہ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حی. اللہ حی ہے, زندہ کا ہے. کہ ہم بھی زندہ ہیں, ہم بھی حی ہیں. کہ ہم بھی زندہ ہیں, ظاہر زندگی ہے ہمارے پاس, اور مولا سے عرض کر رہا ہے کہ مولا ہم بھی حی ہیں, ہم بھی زندہ ہیں, اور اللہ بھی زندہ. تو معصوم نے کہا اس کی زندگی میں اور تمہاری زندگی میں فرق ہے. اب یہ صفات آ رہے ہیں, صفات اللہ, یعنی اللہ کی ہر صفت کسی صفت کی نفی ہوتی ہے. ابھی بات پتہ چل جائے گی, ابھی معلوم ہو جائے گی, میری بات مشکل ہو گئی. ہر صفت کسی صفت کی نفی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مثلا ہمیں بھی رحم آتا ہے, کسی مظلوم پر ظلم دیکھتے ہمیں رحم آ جاتا ہے. کوئی بیچارہ غریب ہو اس پہ ترس آ جاتا ہے. تو یہ صفت رحم ہمارے اندر ہے, اور رحیم وہ بھی ہے. یعنی ہر صفت کسی صفت کی نفی ہوگی. اب ایک جملے ہم آپ کو پتہ چل جائے گا, اور وہ ساری چیزوں کو آپ اس کسوٹی پر پرکھتے چلے جائیں گے, اور سب کا اطلاق کرتے چلے جائیں گے کہ ہم بھی زندہ ہیں اور اللہ بھی زندہ ہے. اور یعنی گویا کہ ہم, میں تو زندہ اردو میں کہہ رہا ہوں, عربی نے مولا سے کہا کہ ہم بھی حی ہیں اور وہ بھی حی ہے. تو کہا فرق ہے. فرق کیا ہے؟ کہا وہ ایسا زندہ ہے جسے کبھی موت نہیں آئے گی, یعنی اسے کبھی موت نہیں آئی. تو کہیں نہ کہیں حد فاصل قائم ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں کسی صفت کی نفی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اب مصطفیٰ پر بھی ویسے زندگی کا اطلاق نہیں ہوگا جیسے ہم پر ہوتا, اور مصطفیٰ پر بھی ویسے موت کا اطلاق نہیں ہوگا جیسے ہم پر ہوتا. ٹھیک ہے, کروں آگے بات. ذات مصطفیٰ پر بات کرنا آسان تھوڑی ہے. ارے جس کا وسیع علی ہو اس نبی پر اتنی آسانی سے بات ہو جائے گی. صرف میٹھا میٹھا پیارا پیارا رسول کہہ دینے سے تھوڑی سمجھ میں آئے گا. میٹھا میٹھا پیارا پیارا رسول کہہ دینے سے تھوڑی سمجھ میں آئے گا. صرف زلفوں کی تعریف کر دینے سے تھوڑی سمجھ میں آئے گا. ذرا یہ بھی تو دیکھو دونوں زلفیں ہیں کن کے ہاتھ میں. کہ جب وہ 40 برس کے ہو گئے, یعنی کچھ اور لوگوں کے 40 برس کو چھپانے کے لیے. بھائی مصطفیٰ کو تو نبوت 40 برس میں ملی, اگر وہ 40 برس میں آئے تو کیا مسئلہ ہو گیا. آپ نے تو اس وقت دیکھا ہے کہ جب مصطفیٰ 40 برس کے ہوئے اور کوہ ابو قبیس پر فاران کی چوٹیوں پر بلند ہو کے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور کہو لا الہ الا اللہ, تب آپ کو خیال آیا اچھا یہ جو مکے کی گلیوں میں آتے جاتے دکھائی دیتے تھے یہ اللہ کے رسول ہیں. اس وقت پتہ نہیں تھا تو ابو طالب سے پوچھ لیتے کہ یہ تمہارا بھتیجا ہے کون. چچا سے پوچھ لیتے بھئی یہ تمہارا بھتیجا ہے کون.
کہ جس کی جان بچانے کے لیے اپنے بچوں کو اس کے بستر پہ لٹا دیتے ہو؟ اس وقت پوچھ لے۔ تو میرے بھائی مصطفیٰ پر بات کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ مصطفیٰ جب لا زمانیت ہے لا مکانیت، جہاں کچھ بھی نہیں ہے اور صرف اللہ، اسی ماحول میں، پھر کہہ رہا ہوں ماحول لفظ اللہ کے لیے نہیں لیکن زبان سمجھانے کے لیے، اسی ماحول میں جو لا زمان اور لا مکان کا ماحول ہے، اسی ماحول میں اللہ نے نور مصطفیٰ کو ظہور بخشا۔ اب آج کی سائنس بھی کہتی ہے کہ کوئی چیز بھی ٹائم اینڈ اسپیس کے بیان نہیں ہے۔ جو چیز بھی ایگزسٹ کرتی ہے، جس چیز کا بھی وجود ہے، وہ ٹائم اینڈ اسپیس کے بغیر وجود قائم نہیں رکھ سکتی۔ اور یہ بے وقوف جو ملحد ہیں اس چیز کو اللہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ کہا بھائی سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی بھی وجود جو ہے وہ ٹائم اینڈ اسپیس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، اور ٹائم اینڈ اسپیس اس وقت بنے جب بگ بینگ ہوا، جب وہ بڑا دھماکہ ہوا جس سے ساری چیزیں وجود میں آ گئی، اس کے بعد ٹائم اینڈ اسپیس ہے۔ اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ بگ بینگ سے پہلے آپ کا اللہ تھا، تو سائنس کہتی ہے کہ کوئی وجود بھی ٹائم اینڈ اسپیس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اللہ ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ تو جب تک ذات مصطفیٰ کے یہ صفات نہیں بتائی جائیں گی کہ بھائی اللہ بھی بیونڈ ٹائم اینڈ اسپیس ہے اور مصطفیٰ بھی، اس لیے کہ اللہ کو ٹائم اینڈ اسپیس کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ٹائم بھی مخلوق ہے، زمان بھی مخلوق ہے اور مکان بھی مخلوق ہے۔ کیا دکھا رہے ہو بھائی؟ مجھے بھی دکھاؤ، کیا دکھا رہے ہو؟ تو مذاق کر رہے ہو دونوں آپس میں؟ ہنسنا نہیں ہے مجلس۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائی نا آپ نے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز زمان و مکان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ہم کہتے ہیں اللہ خالق زمان و مکان ہے، تو جو خالق ہے وہ پہلے ہوگا نا بھائی، جو خالق ہے وہ پہلے ہوگا۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ان کو بتاؤ کہ جا کے نہج البلاغہ پڑھو، کہ جس نہج البلاغہ میں علی کا یہ جملہ ہے، جہاں علی نے اپنی فضیلت بیان کی ہے، علی کا یہ جملہ آج بھی نہج البلاغہ میں سنہرے حروف سے لکھا ہوا ہے کہ علی نے کہا نحن صنائع ربنا والخلق بعدنا صنائع لنا، لنا بھی ہے اور صنائعنا بھی ہے۔ کہا کہ ہمیں اللہ نے بنایا، باقی جو کچھ بھی ہے ہم نے بنایا۔ اگر کسی کو یہ بات قبول نہیں، علی کی بات، چوتھے خلیفہ کی بات اگر قبول نہیں، تو چلو اس طریقے سے، اس زاویے سے سمجھا دیتے، اس زاویے سے، اس لیے کہ سطح ذہنی کو دیکھ کر سمجھانا چاہیے۔ کسی کی سطح ذہنی، سطح عقل بہت بلند ہوتی ہے تو اس سے بلند بات کی جاتی ہے، کسی کی سطح ذہنی سطحی ہوتی ہے تو اس کو ویسے ہی سمجھایا جاتا ہے۔ مثلا ایک جملہ آپ کے حوالے کروں اگر اجازت ہے۔ دیکھیے امیر المومنین نے صبح کی نماز پڑھائی مسجد کوفہ میں، اور امیر المومنین بیٹھ گئے اور لوگ آ گئے سوال کرنے لگے۔ کسی نے امیر المومنین کو سلام کیا اور اس پہ سلام کرنے کے بعد اس نے عرض کی کہ کیف اصبحت یا علی، کیف اصبحت یا امیر المومنین، آپ نے کس عالم میں صبح کی؟ امیر المومنین کس عالم میں آپ نے صبح کی؟ اب سنیں گے علی کا جواب، امیر المومنین کا جواب سنیں، بتاؤں؟ کہا کہ اصبحت، میں نے اس عالم میں صبح کی۔ کس عالم میں؟ انا الاول انا الاخر انا الظاہر انا الباطن انا الرحیم وانا امید وانا حی لا یموت وانا بکل شیء علیم۔ کہ میں نے اس عالم میں صبح کی ہے کہ میں نے یہ جانا کہ میں ہی اول ہوں، میں ہی آخر ہوں، میں ہی ظاہر ہوں، میں ہی باطن ہوں، میں ہی زندہ کرتا ہوں، میں ہی موت دیتا ہوں، اور میں ہی وہ ہوں جسے کبھی موت نہیں آئے گی، اور میں کائنات کی ہر شے کا علم رکھتا ہوں۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑیں، اس کا چہرہ زرد ہو گیا۔ امیر المومنین سمجھ گئے کہ اس کی سطح ذہنی ہے کیا۔ رک جا کسی اور طرف نہ جا، سن، یہ جو میں نے کہا میں اول ہوں تو میں سب سے پہلا ہوں جو رسول پر ایمان لایا، اور یہ جو میں نے
کہا میں آخر ہوں تو میں ہی وہ ہوں جو آخر تک رسول کے ساتھ رہا، ان کو قبر میں اتارا سطح ذہنی کے مطابق۔ اور کہا یہ جو میں نے کہا کہ میں ظاہر ہوں، تو جو کچھ اسرار خدا نبی پر ظاہر تھے وہ سب مجھ پر ظاہر تھے۔ اور کہا جو میں نے کہا باطن ہوں، تو کلام خدا کا جتنا باطن رسول کو معلوم ہے، رسول نے سارا کا سارا مجھے عطا کر دیا۔ بھائی مصطفیٰ پر بات ہو رہی ہے، مصطفیٰ ہی پر بات ہو رہی ہے زبان علی سے۔ کہا یہ جو میں نے کہا کہ میں زندہ کرتا ہوں اور میں ہی موت دیتا ہوں، میں ہی زندہ کرتا ہوں، میں ہی موت دیتا ہوں۔ کہا سن، میں شریعتوں کو زندہ کرتا ہوں اور بدعتوں کو مارتا ہوں۔ میں شریعتوں کو زندہ کرتا ہوں، بدعتوں کو مارتا ہوں۔ اور کہا یہ جو میں نے کہا انا بکل شیء علیم، کہ میں ہر شے کا علم رکھتا ہوں، اس لیے کہ قرآن میں خدا نے کہا ہے کہ انا بکل شیء علیم، میں ہر شے کا علم رکھتا ہوں۔ تو کہا یہ جو میں نے کہا کہ میں ہر شے کا علم رکھتا ہوں، تو سن، اللہ نے قرآن میں ہر شے کا علم رکھ دیا، پورا کا پورا قرآن قلب رسول میں، اور رسول نے وہ علم زبان سے، لعاب دہن سے میرے اندر منتقل کر دیا۔ یہ جو میں نے کہا ہے کہ میں وہ ہوں جسے کبھی موت نہیں آئے گی، میں وہ ہوں جسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو علی نے کہا کیا تو نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہنا؟ تو دیکھیے سطح ذہنی کے مطابق بات ہو جائے، اگر آپ کی سطح ذہنی بہت بلند ہے تو آپ یہیں سے سمجھ جائیں گے، نہیں تو اس کو ہلکا بھی کر کے بیان کیا جا سکتا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، امیر المومنین کا یہ قول سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم اللہ کی مخلوق، اللہ نے ہمیں بنایا، اور ہمارے بعد جو بھی مخلوق ہے اسے ہم نے بنایا، تو دو طریقے سے اس کا ترجمہ کیا۔ پہلا ترجمہ میں آپ کے حوالے کر دیا کہ جو بھی مخلوق ہے اسے ہم نے بنایا، حالانکہ لفظاً ترجمہ یہی ہے، لیکن جب سطح ذہنی بہت نیچی ہو تو کہہ دیا جاتا ہے کہ اللہ نے ہمارے ذریعے سے بنایا۔ اسی ذریعے کو عربی میں وسیلہ کہا جاتا ہے، بڑی آسانی سے سنا، ذریعے کو عربی میں وسیلہ کہا جاتا ہے، یعنی ہمارے وسیلے سے بنا۔ اب ایک جملہ کہہ دوں سمجھ جائیں تو بتا دیجیے گا، نہیں سمجھیں تو گھر جا کے سمجھیے گا۔ گویا اللہ نے وجود مصطفیٰ یا ذات مصطفیٰ نہیں بنائی، بلکہ کائنات کی ہر شے کا مادہ بنایا۔ میں نے کہا نہیں سمجھیں تو گھر جا کے سمجھ لیجئے گا۔ اگر یہ جملہ قبول نہیں کہ ہم ہر چیز کو بنانے والے، تو گویا اس طریقے سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ ذات مصطفیٰ نہیں ہے، وجود مصطفیٰ نہیں ہے، بلکہ کائنات کی ہر شے کا مصدر بنایا، یعنی اسی وجود سے، اسی وجود مصطفیٰ سے۔ جیسے کل میں نے کہا تھا کہ آدم بنے مٹی سے، تو مٹی پہلے موجود ہے اور اس سے آدم بنائے گئے۔ اب کائنات کی شے بن رہی ہے، اشیاء بن رہی ہیں، تو ان کا مادہ کیا ہے؟ وہ جو ان سے پہلے ہے وہ ہے ذات مصطفیٰ۔ اور اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو یہ بات کہ ذات مصطفیٰ کو ہر شے کی تخلیق کا ذریعہ یعنی مادہ بنایا، یعنی اب ہر شے جو تخلیق ہوگی وہ وجود مصطفیٰ سے نکلے گی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ لوح بھی اسی وجود سے برآمد ہوئی، قلم بھی اسی وجود سے نکلا۔ اس کا مطلب ہے کہ لوح اگر نورانی ہے تو نور مصطفیٰ سے بنی، قلم اگر نورانی ہے تو نور مصطفیٰ سے بنا، عرش وجود مصطفیٰ سے، کرسی وجود مصطفیٰ سے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب وجود مصطفیٰ سے، ملائکہ سب وجود مصطفیٰ سے۔ یعنی اللہ نے ایک مادہ تخلیق خلق کر دیا کہ یہیں سے سب کچھ بنے گا اور اسی کے ذریعے بنے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب کہوں اگر آپ کی اجازت ہو، اب وہ عالم، ہم وہی ہیں، وہ عالم کہ جسے لا زمان اور لا مکان کہا جاتا ہے، جہاں صرف اللہ تھا اور کوئی نہیں تھا، اور اس کے بعد اگر بلا فاصل کوئی ہے تو محبوب خدا۔ اب وجود دو ہو گئے، ایک لا شریک اور ایک جس کا شریک اسی کے وجود میں ہے۔ یا اللہ اتنی مشکل بات نہیں کی۔ ایک اللہ لا شریک اور ایک مصطفیٰ جس کا شریک وجود مصطفیٰ ہی میں پنہا ہے۔ ابھی عرض کروں گا
ابھی عرض کروں گا، جس کا شریک وجود مصطفیٰ ہی میں۔ اب یہ عالم ہے کہ جسے عالم لاہوت کہا جاتا ہے، عالم لاہوت۔ جس عالم میں ہم رہ رہے ہیں اسے عالم ناسوت کہا جاتا ہے۔ یہ بات سمجھنی ہے یا دوسری کوئی بات شروع کریں؟ کیونکہ جو عمومی طور پر مقام مصطفیٰ، مقام ذات رسالت پڑھا جاتا ہے، میں ذرا اس سے ہٹ کے بات کرنا چاہتا ہوں، اس سے ہٹ کے بات کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ مصطفیٰ کا صرف ظاہر ہی نہیں ہے، مصطفیٰ کی روحانیت بھی ہے، مصطفیٰ کی نورانیت بھی ہے۔ اس لیے اس ماحول میں جا کے مصطفیٰ کا بتانا ضروری ہے کہ کسی کو یہ جرأت نہ ہو کہ کہے وہ ہم جیسے ہم ان جیسے، پھر کسی میں جرأت نہیں ہوگی کہ میں ان جیسا اور مجھ جیسے۔ اس لیے کروں بات یا کوئی موضوع بیان کر دوں؟ ہیں سارے کے سارے تیار؟ اس عالم کو کہتے ہیں عالم لاہوت۔ وہ عالم کے جو عالم لاہوت ہے، وہاں زمانہ بھی نہیں ہے، وہاں مکان بھی نہیں ہے، وہاں اس عالم میں، میں نے کل بیان کیا کہ اس عالم میں اللہ کو نام کی ضرورت بھی نہیں۔ جب مصطفیٰ کی تخلیق ہوئی تو پھر نام بنا، اسے کس نام سے پکارا جائے؟ اسے کہتے ہیں عالم لاہوت۔ ہم جس عالم میں رہ رہے ہیں اسے کہتے ہیں عالم ناسوت۔ ملائکہ جس عالم میں رہ رہے ہیں اسے کہتے ہیں عالم ملکوت، اور ساری ارواح جس عالم میں رہ رہی ہیں اسے کہتے ہیں عالم جبروت۔ عالم لاہوت اور عالم ناسوت، عالم لاہوت اور عالم ناسوت، اس کے درمیان ہے عالم ملکوت و جبروت۔ یہ طرح سلامت رہیں۔ اب سمجھیں یا نہ سمجھیں، میں تو بولتا ہی رہوں، اب یہ آپ کی ثواب دید پر۔ اب میں پہنچ گیا وہاں، تو وہاں سے بغیر کچھ حاصل کیے نکلوں گا نہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے میرے ساتھ آئیں یا نیچے رہ جائیں، میرے ساتھ آئیں یا ادھر ہی رہ جائیں۔ عالم ناسوت اور عالم لاہوت کے درمیان عالم ملکوت و جبروت، ٹھیک ہے؟ عالم لاہوت تک نہ ناسوت جا سکتا ہے، نہ جبروت جا سکتا ہے، نہ ملکوت جا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کسی ایسی ذات کو ظاہر کیا جو لاہوت کی لاہوتیت کے وزن کو برداشت کر سکے۔ کہاں بیٹھے آپ؟ ایسے آسانی سے سن لیا اتنا بڑا جملہ؟ اس لیے ضروری تھا کہ ایسے وجود کو ظہور بخشے کہ اس سے براہ راست مخاطب ہو جائے اور وہ بے ہوش بھی نہ ہو۔ اس سے براہ راست گفتگو کرے اور وہ اس گفتگو کو پہچانے اور اس گفتگو کے وزن کو اٹھا سکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو اب اس لیے اس عالم کو عالم لاہوت کہا جاتا ہے جہاں اللہ کا کوئی اسم، ضرورت نہیں ہے اسے کسی اسم کی، نہ اس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے کہ وہاں عالم لاہوت، لاہو اللہ ہو، اس کو کہتے ہیں آپ لاہو اللہ ہو، یعنی وہاں پر بس ہو صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ ہو ہے، ہو کا عالم، اس لیے کہتے ہیں نا ہو کا عالم۔ کہیں سناٹا ہو تو آپ کہتے ہیں ہو کا عالم، تو یہ ہو کا عالم محاورتاً ہے۔ اصل عالم ہے ہو، وہ ہے کہ جہاں ہو ہے، اور جہاں ہو ہے وہاں مصطفیٰ، جہاں ہو ہے وہی مصطفیٰ۔ اور وہ جو عالم لاہوت میں خدا ہے وہ لا زمان بھی ہے، لا مکان بھی ہے، لا حیات بھی ہے، لا ممات بھی ہے۔ اس پر حیات کا اطلاق بھی نہیں ہوتا، موت کا اطلاق بھی نہیں ہوتا، زمانے کا اطلاق بھی نہیں ہوتا، مکان کا اطلاق بھی نہیں ہوتا، اور وہی ہے مصطفیٰ، وہی ہے مصطفیٰ۔ اب اس عالم سے اگر کسی کو اس عالم میں آنا ہے، اللہ اکبر، اس عالم سے کسی کو اس عالم میں آنا ہے اور اللہ بھیجنا چاہتا، اللہ بھیجنا چاہتا، تو دیکھیے معصوم نے ارشاد فرمایا، امام موسی کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جملے معصوم کے ہیں اور سمجھیے گا، اور میرے سامنے مخلوط مجمع بیٹھا ہے اور وہ دیکھیں کہ رسول کے جانشینوں نے مصطفیٰ کی کیا معرفت بیان کی۔ رسول کے 12 جانشینوں نے مصطفیٰ کی معرفت کیا بیان کی۔ ایک لقب جو بار بار میں کہہ رہا ہوں، مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ، چنا ہوا چنا ہوا چنا ہوا۔ اب لوگ کہتے ہیں انہیں چنا گیا نبوت کے لیے اور نبوت ہے ہمارے لیے، انہیں اللہ نے چن لیا نبوت کے لیے، رسالت کی ہے، اور نبوت اور رسالت ہے ہمارے لیے، تو گویا مصطفیٰ کو ہمارے لیے چنا گیا۔ معصوم نے کہا، جملہ سنیں گے، معصوم نے کہا
دیکھیے صیغہ جو معصوم نے استعمال کیا وہ ہوتا ہے جمع کا، لیکن میں ترجمہ واحد کا کروں گا، یہ بات یاد رکھیے گا. جو صیغہ مولا نے استعمال کیا ہے وہ جمع کا صیغہ ہے، لیکن میں ترجمہ کروں گا واحد کا، تاکہ گفتگو ذات مصطفیٰ پر رہے، تاکہ کوئی ادھر ادھر نہ چلا جائے کہ اپنے والوں کی تعریف کیے چلے جا رہے ہیں. ارے جس کی تعریف اس نے کی ہو تو ہم کیوں نہ کریں. تو میں ترجمہ کروں گا واحد. مولا کہتے اب امیر المومنین بھی ہیں اور سارے ائمہ سب ذہن میں، لیکن میں واحد کا ترجمہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. معصوم نے ارشاد فرمایا اصطفاہم لنفسہ، کہا اللہ نے مصطفیٰ کو اپنے لیے چنا ہے. کون کون ساتھ دے رہا، کون کون سمجھا اس بات کو؟ اصطفاہم لنفسہ، اللہ نے مصطفیٰ کو مصطفیٰ بنایا اپنے لیے. یعنی مصطفیٰ اتنا قیمتی خزانہ تھا، اتنا قیمتی موتی تھا کہ اللہ نے اس موتی کو اپنے لیے رکھا ہے. اللہ نے اس موتی کو اپنے لیے رکھا ہے. کہ اصطفاہم لنفسہ، اللہ نے مصطفیٰ کو اپنے لیے چنا. اپنے لیے چنا، چننے کا مطلب یہ ہے، کر دوں بات بھائی، یہاں پر 10 گلاس پڑے ہوں، اس میں سے میں ایک لے لوں تو میں کہوں گا میں نے اس گلاس کو چنا، یعنی 10 میں سے ایک کا انتخاب کر لیا. بھائی وہاں تو صرف مصطفیٰ ہیں، پھر کیوں کہہ رہا ہے کہ چنا؟ سمجھے اس بات؟ پھر کیوں کہہ رہا ہے کہ چنا؟ اس کا مطلب ہے کہ مصطفیٰ کو بعد تخلیق مصطفیٰ نہیں بنایا. جب مصطفیٰ اسی ذات کا نور تھے تب ہی سے مصطفیٰ تھے. بہت کم لوگ اس جملے کو سمجھو. جب مصطفیٰ جو مصدر تھا، نور جو مصطفیٰ کے نور کا مصدر تھا، جب اپنے مصدر ہی میں تھے تب ہی سے مصطفیٰ تھے، اور تب ہی سے علم الہی نے طے کیا یہ میرے لیے ہے، یہ موتی میرے لیے. اصطفاہم لنفسہ. اور پہلے ایک جملہ کہہ دوں، دیکھیے مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے الوہیت کے جتنے بھی زاویے ہیں ان پر بات کرنا ضروری ہے. اور الوہیت کے زاویے ذرا مشکل ہو جاتے ہیں، دقیق ہو جاتے ہیں. کسی نے معصوم سے پوچھا کہ اللہ کی ذات کیا ہے؟ حیران کر دیتا ہے یہ سوال. اللہ کی ذات کیا ہے؟ معصوم نے کہا العلم ذاتہ. اتنا آسان جملہ ہے بھائی. العلم ذاتہ، اس کی ذات ہی علم ہے. یعنی وہ عالم نہیں ہے، وہ علم ہے. یعنی پورا جو وجود اس کا ہے علم ہی علم. اللہ ہے علم. ٹھیک ہے، معصوم نے کہا اس کی ذات ہے علم. اللہ اپنی ذات میں علم ہے. معصوم جو کہیں گے ہم تو وہی بات کریں گے نا بھائی، اس کے علاوہ تو نہیں کریں گے. کس سے پوچھیں ہم کہ توحید کیا ہے؟ بخاری صاحب نے بھی دوسری توحید لکھی ہے، بخاری صاحب نے بھی توحید لکھی ہے، مسلم صاحب نے بھی توحید لکھی ہے، اور بھی سب نے توحید لکھی ہے. تو توحید تو ان سے پوچھیں گے کہ جنہوں نے بتایا کہ لا الہ الا اللہ کہو، ان سے ہی پوچھیں گے نا. تو اب معصوم نے کہا اب اللہ ہے العلم ذاتہ، اس کی ذات ہی علم ہے. اب سنیے جملہ. معصوم نے کہا اصطفاہم لنفسہ، اللہ نے مصطفیٰ کو اپنے لیے مصطفیٰ بنایا، اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے مصطفیٰ کیا. یعنی یہ میرے ہی لیے ہے. جب میرے ہی لیے ہے تو میرے ہی ساتھ رہے گا نا. جب میرے ہی لیے ہے تو میرے ہی ساتھ رہے گا. پھر کہا وَجَعَلَهُمْ خُزَّانَ عِلْمِهِ. تھک گئے شہداء؟ اتنی دقیق گفتگو سننا ہے یا ختم کر دوں؟ مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے. میں نے کہہ دیا العلم ذاتہ، اللہ کی ذات ہی علم ہے. اس جملے کا صرف ترجمہ کروں گا، نہیں تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں خاموشی ہی اختیار کرنی چاہیے. اس لیے کہ اس کی تشریح و تفسیر میں گئے تو نتیجہ یا تو حیرت یا کفر. العلم ذاتہ، اللہ کی ذات ہی علم ہے. اور معصوم کہہ رہے ہیں اصطفاہم لنفسہ، اللہ نے مصطفیٰ کو اپنے لیے چنا. وَجَعَلَهُمْ خُزَّانَ عِلْمِهِ، اور مصطفیٰ کو اپنے علم کا خزانچی قرار دیا. ہائے 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 ہائے. نہیں کسی کے بات سمجھ میں نہیں آئی تو جملہ کہہ دیتا ہوں. اسی لیے مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں علم کی کھڑکی ہوں، علم کی چھت ہوں، علم کی دیوار ہوں. کہا میں ہی تو شہر علم ہوں. اب سمجھ میں آئی بات؟
وَجَعَلَهُمْ خُزَّانَ عِلْمِهِ، اللہ نے انہیں اپنے علم کا خزانچی بنایا۔ یہ تو میں نے ہلکا کر دیا جملہ، اب چونکہ آپ سمجھ گئے تو اصل جملہ کہہ دیتا ہوں، اللہ نے انہیں اپنے علم کا خزانہ بنایا، اپنے علم کا خزانہ بنایا، اپنے علم کا مخزن بنایا، اپنے علم کا کنز بنایا، گنج علم، کنز علم، یہ اللہ نے قرار دیا۔ اور پھر اس کے بعد جملہ عجیب و غریب جملہ ہے، یہ توجہ ہے آپ کی، یہ میں دیکھنا چاہتا تھا کتنی توجہ ہے، سلامت رہیں۔ اصطفاہم لنفسہ وجعلہم خزان علمہ وبلغاء عنہ الی خلقہ، اور کہا کہ اپنی طرف سے مخلوق میں بولنے والا قرار دیا، اپنی طرف سے اس کی مخلوق میں بولنے والا، تبلیغ کرنے والا، یعنی وہ خود تبلیغ نہیں کرتا آگے، وہ کسی سے کہتا ہے بلغ، ہائے ہائے ہائے، وہ کسی سے کہتا ہے تبلیغ کر دو، تبلیغ کر دو۔ اب ہے جملہ جو سمجھنے کے قابل ہے، وَأَقَامَهُمْ مَقَامَ نَفْسِهِ، کر دوں تفسیر اس جملے کی، چلو ترجمہ ہی کر دیتا ہوں۔ وَأَقَامَهُمْ مَقَامَ نَفْسِهِ وَأَقَامَهُمْ مَقَامَ نَفْسِهِ، کہا کہ اللہ نے انہیں اپنے لیے چنا، اپنے علم کا خزانہ قرار دیا، اور اپنے لیے تبلیغ کرنے والا قرار دیا، اور خود ہوتے ہوئے اپنا قائم مقام قرار دیا۔ ہائے ہائے ہائے، کیسے آپ نے سنا؟ سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں۔ میرے محترم نے کہا کہ بہت بڑا جملہ، یہ معصوم نے کہا، وَأَقَامَهُمْ مَقَامَ نَفْسِهِ، اور انہیں مصطفیٰ کو خود ہوتے ہوئے اپنا قائم مقام قرار دیا۔ نہیں تو قائم مقام تو اس وقت بنایا جاتا ہے کہ جب کوئی صاحب منصب اپنی کرسی چھوڑ کر چلا جائے۔ دیکھیے مجھے ایک دعا یاد آ گئی، جب سرداب مقدس میں جاتے ہیں سامرہ میں، جو مقام غیبت ہے امام زمان علیہ السلام ہے، تو جب جاتے ہیں تو وہاں ایک جملہ ہے کہ الحمدللہ الذی، حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے ہمیں ایسے حاکم عطا کیے جو اس کے ہوتے ہوئے اس کے قائم مقام ہے، ایسے حاکم عطا کیے کہ جو اس کے ہوتے ہوئے اس کے قائم مقام ہے کہ نہیں؟ کہا کہ اقامہم مقام نفسہ، ابھی تو میں نے قائم مقام کہہ دیا، اگر اجازت دے تو اصل جو لفظی ترجمہ ہے کر دو، اقامہم مقام نفسہ، اپنے مقام پر بٹھایا۔ یہ یاد رہے وہ کہیں بیٹھتا نہیں، پھر پیچھے رہ گئے، وہ کہیں بیٹھتا نہیں کہ کہیں کرسی رکھی اور بیٹھ جائے اور اس کے وزن سے چرچرانے لگے۔ سلامت رہے، سلامت رہے۔ کیا مطلب؟ اپنے مقام پر بٹھائے، یعنی اپنا قائم مقام قرار دیا۔ تیار ہیں سننے کے لیے؟ مقام مصطفیٰ اتنا آسان نہیں ہے، ذات مصطفیٰ پر بات کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اسی لیے 1400 برس سے آئمہ کے بتائے ہوئے ذات مصطفیٰ اور مقام مصطفیٰ پر بات کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے کہ بڑے بڑے علماء یہ نہ کہہ سکے کہ ہم مصطفیٰ جیسے، ہم مصطفیٰ جیسے، مصطفیٰ ہم جیسا۔ ہم میں سے کبھی کسی نے نہیں کہا کہ وہ ہم جیسے اور ہم، اس لیے کہ ہم اصل مقام مصطفیٰ جانتے ہیں۔ جو 40 برس کے بعد نبی مان رہا ہے وہ کہتا ہے ہم جیسا، اور جو اس وقت سے مان رہا ہے جب صرف لاہوت ہے، تو پھر اس کا وسیع علی یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ انا عبد من عبید محمد۔ توجہ فرمائی آپ نے، اقامہم مقام نفسہ، اپنے مقام پر ساکن کیا، اپنے مقام پر بٹھایا، وہ کہیں بیٹھتا نہیں۔ پھر کیا کرتا؟ کہا وہ کسی جگہ نہیں، اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ لا زمان ہے، وہ لا مکان ہے، وہ لا وقت ہے، اس کو مکان کی ضرورت نہیں، اس کو مکان کی ضرورت نہیں، اس کو مقام کی ضرورت نہیں، اس کو وقت کی ضرورت نہیں، اس کو اشارے کی ضرورت نہیں۔ وہ مغرب، مشرق، شمال، جنوب، کسی سمت کی طرف اس کا اشارہ نہیں کیا جا سکتا، وہ ہر جگہ ہے اور نظر نہیں آتا، ہر کسی کی اندر کی نیتوں کو جانتا ہے، وہ انسان کے ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے، وہ انسان کے اندر چھپی ہوئی نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ تم خلوت میں کیا کرتے ہو وہ دیکھ رہا ہے، تم جلوت میں کیا کرتے ہو وہ دیکھ رہا ہے،
تم رزم میں کیا کرتے ہو وہ دیکھ رہا ہے. میں نے مشکل جو تم میدان میں کیا کرتے ہو وہ دیکھ رہا ہے. ٹکتے ہو یا نہیں ٹکتے وہ دیکھ رہا ہے. تم بس میں کیا کرتے ہو وہ دیکھ رہا ہے. تم حجروں میں کیا کرتے ہو وہ دیکھ رہا ہے. تم ممبر پہ کیا کرتے ہو وہ دیکھ رہا ہے. تم محراب میں کیا کرتے ہو وہ دیکھ رہا ہے. تم فرش پر کیا کرتے ہو وہ دیکھ رہا ہے. تم جاتے ہو ہواؤں میں پرواز کرتے ہو وہ دیکھ رہا ہے. تم پانی پر چل رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے. تم بات کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے. تم اٹھ رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے. تم بیٹھ رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے. تم کھا رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے. تم پی رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے. تم سو گئے تم اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتے وہ دیکھ رہا ہے. تم نے سوتے میں کتنی کروٹیں لی وہ دیکھ رہا ہے. تم 24 گھنٹے میں کتنی سانسیں باہر کر رہے ہو اندر کر رہے ہو اس کو معلوم ہے. وہ چونٹی کی آواز کو بھی سن رہا ہے. وہ چونٹی کو غذا بھی دے رہا ہے. وہ زمین کی تہوں میں بسنے والی مخلوق کی صدا کو سن رہا ہے. وہ پانی میں مچھلی کی چال کی آواز کو بھی سن رہا ہے. وہ مچھلیوں کی فریاد کو بھی سن رہا ہے. وہ مظلوموں کی فریاد کو بھی سن رہا ہے. وہ بے کسوں کی فریاد کو بھی سن رہا ہے. وہ ظالموں کو مار دینے والا ہے. وہ مظلوموں کو بقا دینے والا ہے. وہ ہر چیز کو فنا کر دینے والا ہے. وہ رہے گا کچھ نہیں رہے گا. صرف وہ رہے گا کچھ نہیں رہے گا. اب پتہ چلا کہ کہا کہ اس نے اللہ نے انہیں اپنے مقام پر بٹھایا یعنی انہیں وہ کچھ عطا کر دیا جو کچھ اس کے لیے تھا. یہ ہے اقامہ مقام نفسہ یعنی جو صفات اس کی سوائے اس کے کہ وہ اللہ ہے سوائے اس کے کہ وہ لا شریک ہے سب کچھ اس کو عطا کیا جسے مصطفیٰ کہتے ہیں. تو مصطفیٰ کو اپنے مقام پر بٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ خود ہٹ کے کرسی نہیں دے دی. اب جو جو صفات اس کے پاس ہے وہ لازمان تو مصطفیٰ بھی لازمان وہ لامکان تو مصطفیٰ بھی لامکان. جیسے وہ نیتوں کو دیکھ رہا ہے مصطفیٰ بھی دیکھ رہے ہیں. مخلوق کی آواز سن رہے ہیں. مچھلیوں کی آواز سن رہے ہیں. چیونٹیوں کی آواز سن رہے ہیں. مصطفیٰ چیونٹیوں کی چال کی آواز سن رہا ہے. ارے سلیمان صدقہ ہے ذات مصطفیٰ کا. جب صدقہ چیونٹیوں کی آواز سن رہا ہو جب سلیمان چیونٹیوں کی آواز کیڑوں کی آواز سن رہا ہے تو مصطفیٰ تو فخر سلیمان ہے. مصطفیٰ تو افضل ہے سلیمان سے. تو اس لیے اب کل یہیں سے بات کا آغاز ہوگا. اس لیے ابھی میں نے کہا کہ لاہوت سے ناسوت کی طرف آنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہیں سے بات کل آگے بڑھائیں گے. اور مصطفیٰ کو اپنے نفس کے لیے مصطفیٰ کر لیا چن لیا. یہ تو میرے پاس رہے گا. اس کا مطلب ہے کہ ذات مصطفیٰ وجود خدا کی نگاہوں سے ایک پل کے لیے بھی ہٹا نہیں. یہ جو وجود مصطفیٰ ہے ہر وقت قرب الہی میں ہے. اور اللہ نے یہی ثابت کرنے کے لیے بتایا کہ آجا اس مقام پر آجا جسے قاب قوسین کہتے ہیں. اس مقام پر آجا جسے قاب قوسین کہتے ہیں. اور اس مقام کو جسے قاب قوسین کہتے ہیں اسے کہتے ہیں مقام ولایت. کون کون سمجھا؟ قاب قوسین کو کہتے ہیں مقام ولایت. اور ولی کبھی اپنے منصب سے تنزل کی منزل پر نہیں آتا. ولی جب ہو جہاں ہو ولی ہے. کوئی مانے یا نہ مانے ولی ہے. قاب قوسین کو کہتے ہیں مقام ولایت خدا. قاب قوسین ہے مقام ولایت خدا. اور اللہ نے ایک بار مصطفیٰ کو قاب قوسین پر بلایا اور کہا کہ جیسی ولایت میرے پاس ویسے ہی مصطفیٰ کے پاس. تو اب جیسا ولی اللہ ویسے ہی مصطفیٰ. اسی اللہ نے کہا صرف میں اور مصطفیٰ ولی تھوڑی ہیں. ایک اور ولی بھی ہے جو نماز میں زکوٰۃ بھی دیتا ہے. مقام ولایت. اور اسی مقام ولایت کو اللہ کے رسول نے غدیر سے منتقل کیا کہ اب علی کو دیکھنا کہ علی کس کو کہتے ہیں کہ میرے بعد. تو کہا حسن مجتبیٰ اور کہا حسن کے بعد ولی کون؟ حسین. تو جو اختیار ولایت مصطفیٰ ہے وہی اختیار ولایت حسین ہے. وہی اختیار ولایت علی ہے. وہی اختیار ولایت حسن ہے. اور وہی اختیار
ولایت حسین. لیکن عجیب بات ہے کہ اتنی بڑی ولایت کا اختیار رکھتے ہو، اتنے بڑے ملک خدا کا ناظم ہوتے ہوئے، حسین نے کربلا میں کوئی اختیار ولایت استعمال نہیں کیا، کہیں معجزہ نہیں دکھایا. یعنی قوت انسانی کی بلندیوں پہ جا کے حسین نے بتایا کہ اے انسان تو ہے کیا، اپنے کو پہچان. حسین نے منزل پر جا کر، آخری منزل پر جا کر بتایا یہ ہے مقام انسان، کہ جہاں میں بلند ہوں، جہاں میں بلند ہوں. کہا کہ یہ تو کیا انسان، کیا تو یہ گندگی کے کیچڑ میں بیٹھا رہتا ہے، کیا تو اپنے آپ اپنے جیسے لوگوں کو تکلیف پہنچاتا، تو ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتا، تو تکبر کرتا ہے، تو غرور کرتا ہے، تو سرکشی کرتا. دیکھ تیرا مقام یہ ہے کہ جہاں حسین بتا ہے کہ قوت انسانی یہ ہے کہ جہاں حسین جا کر کھڑے ہو کے بتا رہے کہ اس مقام پر جا کے ایک بشر ہے، ایک عابد ہے جو معبود کی مدح کر رہا ہے. حسین نے کسی منزل پر بھی اللہ کی حمد و ثنا ترک نہیں کی، ہر منزل پر اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہے اور ہر بار شکر کرتے رہے. اور یہی شکر ثانی زہرا نے بھی کیا. اور محمد کے لاشوں پر زینب گئیں اور ایک بار سجدہ شکر میں سر رکھ دیا، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے میری قربانیوں کو قبول کیا. وہی صبر جناب زینب و جناب ام کلثوم کا بھی ورثہ بن گئے. یہ تو بہنیں ہیں اور سید سجاد تو خون ہے نا، وہ سید الصابرین کا بیٹا سجاد، انہی کی تو مجالس، انہی کی یاد میں یہ مجالس ہیں. سید الصابرین کا بیٹا سید الساجدین، اس لیے کہ امام زین العابدین نے دنیا میں سجدے سب نے کی، یعنی ہر امام سجدوں کرنے والوں کا سردار ہے. لیکن میرے چوتھے امام کو سید الساجدین کا لقب اس وقت ملا، یقیناً ہیں مستقل ہیں، لیکن کس لیے کہتے ہیں؟ کہا کہ اس وقت کہ جب خیمے جل رہے ہوں، جب بھائیوں کے لاشیں مقتل میں پڑے ہوں، جب بابا کا سر کٹ کے نوک زنا پر آ جائے، جب خیمے سے اٹھتے ہوئے شعلے آسمان کو باتیں کر رہے ہوں، جب دیکھ رہا ہو ایک بھائی کہ چھوٹی بہن کے دامن میں آگ لگ چکی ہے، جب دیکھ رہا ہو کہ ماں اور پھوپھیوں کے سر سے ردا چھن گئی، اس عالم میں اگر کوئی سجدہ کرے اسے کہتے ہیں سجدہ گزاروں کا سردار. کہ اس وقت سید سجاد نے جو سجدے میں سر رکھا ہے، شام غریبہ سے سجاد نے سجدے میں سر رکھ دیا. 11 محرم کی صبح تک سجاد کا سر سجدے میں رہا. یعنی سجاد نے بتا دیا کہ جہاں تم نے میرے بابا کا سر سجدے میں کاٹا ہے تو سجدہ نہیں کٹ سکا، تم سجدے کو نہیں کاٹ سکے، سجدہ باقی رہے. وہیں سے سجاد نے سجدے کا اعلان کر دیا اور کہہ دیا کہ یہ سید سجاد سجدہ گزاروں کا سردار، جس کی بہن کے رخسار تماچوں سے نیلے ہو رہے. صبح آئی 11 محرم کی، دیکھو سر سے ردا تو چھن چکی تھی، مقنے کے اوپر جو ردائیں پہنی جا رہی تھی وہ چھن گئی، ساری بیویوں کے ردا چھن گئے. مقتل میں لاشیں پڑے ہوئے ہیں. منظر تو تم نے سنا ہے نا، مقتل میں عزیزوں کے، اقربا کے، بیٹوں کے لاشیں پڑے ہوئے. صبح 11 محرم کی آئی، ایک مرتبہ ناقے منگوائے گئے اور ناقوں پہ کجاوے اور ہماریاں نہیں تھی. اب مرحلہ یہ ہے کہ بیویوں کو سوار کرانا ہے. سنو، ابھی سنا کرو اس انداز میں. مرحلہ یہ ہے کہ بیویوں کو سوار کرانا. تمہیں یاد ہے نا کہ 28 رجب کو جب مدینے سے چلے تھے تو وہ راوی بیان کرتا ہے کہ جب سارا سامان سفر اونٹوں پر پار ہو گیا اور وہ اونٹ آگے بڑھ گئے تو وہ کہتا ہے کہ میں مدینے میں دور سے دیکھ رہا تھا کہ حسین ابن علی اپنے در دولت کے باہر کرسی پر تشریف فرما تھے اور ادھر ادھر حسین کے بچے، حسین کے بیٹے، بنی ہاشم کے جوان تھے اور حسین ملاحظہ کر رہے تھے کہ اب بیویاں سوار ہو گئی. وہ کہتا ہے ایک ناقہ آ کے بیٹھا، دروازہ گھر کا کھلا، ایک بیوی برآمد ہوئی اور ایسے میں ایک 14 برس کا بچہ آگے بڑھا. اس نے پردہ ہٹایا، بیوی کا بازو تھاما، ہماری ملا کے سوار کرا. اس نے پوچھا یہ کون بیوی ہے؟ کہا یہ مادر قاسم جناب ام فروا کی.
کہا ایک اور سواری آگے بڑھ گئی، ایک اور ہماری آ کے رکی۔ ایک 18 برس کا جوان آگے بڑھا، اس نے گھر کا دروازہ کھولا، ایک سیاہ نقاب میں ملبوس بی بی برآمد ہوئی۔ اس 18 برس کے جوان میں اس بی بی کو ہماری میں سوار کرا، ہماری آگے بڑھی۔ راوی نے دور سے پوچھا یہ کون؟ کہا مادر علی اکبر ام لیلا کی سوار۔ اسی طرح ہر بی بی سوار ہوتی گئی، اس کے وارث نے سوار کرا دیا، وارث نے سوار کرا دیا، جناب عباس نے اپنی زوجہ کو سوار کرا دیا، اسی طرح ہر کسی نے اپنے اپنی خواتین کو سوار کرایا۔ راوی کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا ایک ایک بیوی سوار ہو رہی تھی اور ناقے آگے بڑھتے جا رہے۔ کہتا ہے اچانک عجیب بات ہوئی کہ کچھ کنیزیں تیزی سے دوڑتی ہوئی آئی اور حسین کے کان میں آ کر کچھ کہا۔ جیسے ہی حسین نے سنا، حسین بے اختیار کھڑے ہو گئے، عباس بھی ہوشیار ہو گئے، علی اکبر بھی اور محمد بھی، قاسم بھی، یہ سب تیزی سے آگے بڑھے۔ اور ایک بار علی اکبر نے گھر کا دروازہ کھولا، قاسم نے پردہ ہٹایا، کہتے ایک بلند قامت کی بیوی برآمد ہوئی۔ آگے بڑھی تو حسین ابن علی نے اس بیوی کا بازو چھاپا، جیسے ہی ناقے کے قریب آئیں عباس نے اپنے دونوں زانو زمین پر بچھا دیا۔ علی اکبر نے ہماری کا پردہ ہٹایا، حسین نے اس بیوی کو سوار کیا، وہ بیوی عباس کے زانوؤں پر پیر رکھ کر ہماری میں سوار ہوئی، حسین نے سوار کرا دیا، ہماری آگے بڑھی۔ راوی نے پوچھا کون؟ تو بتایا یہ علی کی بیٹی زینب کی سواری، یہ علی کی بڑی بیٹی زینب کی سواری۔ ایک ایک کو حسین نے اپنی نگرانی میں سوار کرایا، ہر بیوی کے وارث نے اپنی ماں اور بہن کو سوار کرایا۔ اور اب جب 11 محرم کی صبح آ گئی تو کوئی نہیں ہے سوار کرانے والا، ناطے آ کے بیٹھ رہے تھے، ناکوں پہ کجاوے بھی نہیں، ناکوں پہ پردے بھی نہیں، اور بیویاں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہی ہیں کون سوار کرائے گا، کون سوار کرائے گا۔ ایسے میں بنت علی آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے کہتی ہے ام فروہ بھابی گھبرانا نہیں، بھابی ام لیلا گھبرانا نہیں، بھابی ام رباب ام کلثوم گھبرانا نہیں، اگر آج کوئی وارث نہیں ہے سوار کرانے والا تو زینب تمہیں سوار کرائے۔ زینب نے ایک ایک بیوی کو سوار کرایا، ایک ایک بیوی کو سوار کرایا۔ جب ساری بیویاں سوار ہو گئیں تو اب ایک ناکہ بچا جس پہ زینب کو سوار ہونا تھا۔ اب زینب نے ایک بار فرات کا رخ کر کے کہا اے بھیا عباس، آج زینب کا سوار کرانے والا کوئی نہیں، کون ہے جو سوار کرائے؟ ارے زینب سوار ہوئی، لیکن پوچھ تو لو کس نے سوار کرایا؟ ارے ایک بیمار بھتیجا سید سجاد لرزتے ہوئے ہاتھوں سے آگے بڑھے، انہی کو سوار کرایا۔ سوار ہو گئی بیویاں اور سجاد کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں باندھ دی گئی، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توق خاردار پہنا دیا گیا، اور اب سجاد سے کہا گیا کہ چلو آگے آگے چلو، قافلہ سالار بن کے چلو۔ ایک بار بیوی کہتی ہیں کہ میری نگاہ پڑی سجاد کے چہرے پر، ایسے نہیں سنو، ایسے نہیں سنو، چوتھے امام کا تذکرہ ہے، ایسے نہیں، ہاں یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، ابھی 11 محرم تک میں ہوں۔ ایک بار زینب کہتی ہیں میری نگاہ میرے بھتیجے کے چہرے پر پڑی، میں نے سجاد کے چہرے کو دیکھا، سجاد کا چہرہ زرد ہو رہا تھا، میرے بھتیجے کے چہرے پہ زردی آ گئی تھی اور تحیر کے عالم میں دیکھ رہے تھے اور سجاد رو رہے تھے۔ میں نے کہا اے سجاد بیٹا کس بات پر تمہارے چہرے پہ زردی آ گئی، کیوں رو رہے ہو؟ کہا بھوبی اماں ذرا ہائے ضرور کہہ دینا۔ کہا بھوبی اماں میں دیکھ رہا ہوں یہ اشقیاء اپنے اپنے لاشوں کو اٹھا کے لے گئے، میرے بابا کا لاشا، میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے، کوئی اسے اٹھانے والا نہیں۔ ادھری سے زینب شریکت الحسین ہے، مزاج شرح سے امامت ہے، ادھری سے زینب نے کہا سجاد پریشان نہ ہونا، میں علی کی بیٹی کہہ رہی ہوں کہ یہاں میرے بھائی کی قبر بنے گی، یہاں زری بنے گی، یہاں روزے بنیں گے، یہاں پوری دنیا سے زبار آئیں گے اور ہائے حسینہ کا ماتم ہوگا۔ اجرکم اللہ، جنہیں رونا نہیں آ رہا وہ گردن جھکا لے، جنہیں رونا نہیں آتا وہ گردن جھکا لے۔ کہا یہاں ذریعے بنیں گی، یہاں میرے بھائی کا روزہ بنے گا، یہاں ہائے حسینہ کا پل ہوگا۔ ارے زینب نے کہا تھا تو جاؤ دیکھو کربلا میں کروڑوں کا مجمع ہے اور سب زینب کی صداقت کا اعلان کر رہے ہیں کہ زینب نے بتا دیا میرے بھائی کا ماتم ہوگا، ایک ایک گلی میں ہوگا، ایک ایک شاہراہ میں ہوگا، ایک ایک مکان میں ہوگا، ایک ایک حسینیے میں ہوگا، یہاں تک کہ یزید کے دربار میں ہوگا۔ ہر جگہ زینب نے ہائے حسین کہا ہے، ہر جگہ زینب نے ہائے حسین کہا ہے، لیکن زینب کے ساتھ ساتھ اس حسینیت کو ہائے حسینہ کی منزل پر لانے والی ایک 4 برس کی بچی بھی، ایک 4 برس کی بچی بھی کہ جس کے
تماچوں کا کوئی جواب نہیں دے سکتا کہ بچی کا کیا قصور تھا، تم نے بچے کو تماچے کیوں مارے؟ یا تو سکینہ کے زخمی رخسار کا ظالموں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، یا علی اصغر کے زخمی گلو کا کوئی جواب نہیں ہے کہ ان بچوں نے کیا قصور کیا تھا، ایک چھوٹے سے بچے کو کیوں ذبح کر دیا، نہر کر دیا، اس بچی کے تماچے کیوں مارے جا رہے تھے؟ ارے بچی کا اتنا ہی تو قصور تھا کہ وہ اپنے بابا کو یاد کر رہی تھی۔ کیا باپ سے بچھڑی بچی کو یہ حق بھی نہیں ہے کہ وہ بابا بابا کہہ کے رو سکے؟ کیا سامنے مسلمان تو کیا انسان بھی نہیں، جانوروں سے بھی بدتر دیکھ رہے ہیں، یہ رسول کی بیٹیاں ہیں، یہ رسول کی نواسیاں ہیں، یہ رسول کے گھر والے ہیں، سجاد کو کر دیا ہے۔ بس آخری منظر سن لینا اور ہائے ضرور کہہ دینا، اس لیے کہ عجیب مقتل نے عجیب روایت لکھی۔ دیکھو صبح سے عصر تک، عصر عاشور تک، وہ جس وقت گلے کٹے ہیں اسی وقت، وہ تاریخ کے مطابق 2 گلے، ایک وہب کلبی کی گردن کہ جس وقت گھوڑے سے گرے اسی وقت گردن کاٹ دی گئی، یا ایک حسین کی گردن کہ حسین کا گلا کاٹ دیا گیا۔ باقی سارے لاشیں لا کے حسین نے مقتل میں لٹا دیے تھے، سارے لاشیں، اپنے سارے بچوں کی لاشیں، اپنے اصحاب کی لاشیں مقتل میں رکھ دیے تھے۔ ابھی سب کے تنوں پر سر تھے، لیکن 11 محرم کی صبح جب قافلے کو اسیر کر کے لے جانے لگے، ساری بیویاں بے کجا اونٹوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، سید سجاد آگے آگے ہیں۔ تو ایک بار عمر صاحب نے کہا، شمر نے کہا یہاں سے نہیں، اس قافلے کو یہاں سے نہیں، وہاں سے لے کے جاؤ جہاں ان کے عزیزوں کے لاشیں پڑے۔ سب نے ہاتھ نہیں کہا، سب نے ہاتھ نہیں کہا۔ یا تو آپ میں سے کوئی آئے مسائل پڑھے اور میں نیچے بیٹھ کے بتاؤں کہ کیسے سنے جاتے ہیں مسائل، کیسے سنے جاتے ہیں مسائل۔ میں ذاکر بعد میں ہوں، عزادار پہلے ہوں۔ میں نے بچپن سے بڑی مٹی سے سنی اور مجھے پتا ہے گریہ کیسے کیا جاتا ہے۔ میرے باپ نے مجھے سکھایا، میری والدہ نے مجھے سکھایا کہ گریہ کیسے کیا جاتا ہے۔ کہ یہ مسائل انتظار نہیں کیا کرو کہ کوئی جملہ آئے تو میں رہوں، ان کو بتا دیا۔ آج 22 محرم ہو گئی، سکینہ تماچوں پہ تماچے کھائی چلی جائے، ان کو بتا دیا عزیزوں کے لاشیں مقتل میں پڑے ہوئے ہیں، اور شیر نے کہا انہیں بیویوں کو وہاں سے لے جاؤ تاکہ یہ اپنے عزیزوں کے لاشوں کو دیکھیں۔ تو مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ یہ بیویاں لاشوں کو دیکھیں۔ اب آخری جملہ سننا، ایک بار جیسی ہی بیویاں مقتل کی طرف سے لے جائی جانے لگی تو راوی کہتا ہے قیامت بھی ہو گئی کہ میں نے دیکھا ام لیلہ کو دکھا کے علی اکبر کا گلا کاٹا گیا، زینب کے سامنے اون محمد کے گلے کاٹے گئے، ارے فروا کے سامنے قاسم کا گلا کاٹا گیا۔ ایک ایک بیوی آواز دے رہی تھی، ارے ہم نے بڑی محنتوں سے پالا ہے، ہم نے بڑی مشقتوں سے پالا ہے، چکیاں پیس پیس کر۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔